صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن حکیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں معاشی نظام۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ رزق، روزی اور کاروبار میں برکت کے وظائف۔ بہت سے لسنرز ویورز اس حوالے سے پوچھتے رہتے ہیں کہ رزق میں برکت ہو، وسعت ہو، کاروبار میں برکت ہو۔ اس حوالے سے چند ایک وظائف ہیں، آپ یہ سماعت فرما لیجئے، ان کو اپنے معمول کا حصہ بنائیے، انشاءاللہ اللہ تعالی رزق میں، کاروبار میں، مال و دولت میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلا وظیفہ نماز عشاء کے بعد 5000 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا واسع یا واسع پڑھنے سے رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ دوسرا وظیفہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا لطیف بکثرت ورد کرنا بے روزگار کے لیے، اسباب اور وسعت کے لیے نہایت مفید ہے۔ یعنی جو بے روزگار ہے وہ یا لطیف کثرت سے پڑھے، اور اس کے ساتھ باقاعدگی سے نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد یا لطیف 119 بار پڑھ کر سورۃ الذاریات کی آیت مبارکہ 58 ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین کو 119 مرتبہ پڑھیں۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ العزیز غیب سے روزی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اسی طرح تیسرا وظیفہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا وہاب روزانہ بعد نماز عشاء 400 بار پڑھنے سے رزق میں برکت حاصل ہوگی۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیں۔ چوتھا وظیفہ رزق میں، روزی میں، کاروبار میں برکت کا وہ یہ ہے، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ چاشت کے وقت یعنی تقریباً صبح 10 ساڑھے 10 سے 12 بجے دن کے درمیان 4 رکعت نماز نفل کی نیت سے پڑھیں اور سلام پھیرنے کے بعد سجدہ کریں، اور سجدے میں 100 مرتبہ یا وہاب پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالی رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح دکان، مل، فیکٹری، کارخانہ، کوئی بھی کاروبار کھولنے سے پہلے، جب آپ وہ کاروبار کرتے ہیں وہاں جانے سے پہلے، وہاں اس فیکٹری کو کھولنے سے پہلے، دکان کو کھولنے سے پہلے 700 مرتبہ یا غنیو یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو، اور اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر دکان کھولیں، انشاءاللہ العزیز گاہکوں کی کثرت بھی ہوگی اور کاروبار میں برکت بھی ہوگی۔ تو یہ چند ایک وظائف ہیں رزق میں برکت کے لیے، تجارت میں، کاروبار میں برکت کے لیے۔ بے روزگار ہیں تو ان کے لیے جاب کا بندوبست ہو جائے، اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرما دے۔ تو ان وظائف کو آپ اپنے معمول کا حصہ بنائیے، ان سبھی کو معمول کا حصہ بنا سکتے ہیں، سبھی پڑھیے، ان میں سے 4، 3، 2، 1 جو بھی جتنا آسانی کے ساتھ آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پر اللہ رب العزت پر کامل یقین رکھتے ہوئے جب یہ آپ پڑھیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی رزق عطا فرمانے والا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی رزق میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرمانے والا ہے۔ آپ اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء اقربا، اپنے رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، رزق میں آسانیاں، برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے، اور ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے،
اور مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ پروگرام ارادہ الہی کا آج کا موضوع جو ہے قرآن حکیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں اسلام کی معاشی تعلیمات کیا ہیں، معاشی نظام کیا ہے، کہ اس معاشی نظام پر اگر ہم کما حقہ صحیح طریقے سے عمل پیرا ہو جائیں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، امت مسلمہ ایک مسلمان ریاست اور ہر مسلمان ان تعلیمات پر عمل کرنے والا بن جائے، تو پھر انشاءاللہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں برکتیں بھی حاصل ہوں، ہمارا معاشی نظام بھی بہتر ہو، اور غربت اور دیگر جو معاشی مسائل ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سب سے بڑا سرچشمہ ہدایت ہے، سب سے پہلا منبع ہدایت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی طرف سے آخری نازل کردہ کتاب، میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی، آخری رسول، ہم آخری امت۔ قرآن مجید فرقان حمید میں تا قیامت تمام نسل نو کے لیے، قیامت تک جتنے انسان آئیں گے ان کے لیے مکمل تعلیمات ہر شعبے کے حوالے سے موجود ہیں۔ زندگی گزارنے کے ہر فیلڈ سے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں، اسلام کی تمام تعلیمات میں مکمل رہنمائی موجود ہے، چاہے وہ شعبہ زندگی کا ہماری انفرادی زندگی سے متعلق ہو، اجتماعی زندگی سے متعلق ہو، معاشی، اقتصادی، معاشرتی، سیاسی، عسکری، کسی بھی زندگی کے شعبے سے متعلق کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی مشکل ہو، اسلام کی تعلیمات یعنی قرآن و سنت کی تعلیمات اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ مکمل ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت سے بڑھ کر انسان کے معاملات، مشکلات کو کون جاننے والا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، معبود ہے، مسجود ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق، اپنے بندے کے تمام معاملات کے حوالے سے، تمام مشکلات کے حوالے سے، زندگی گزارنے کے تمام اصول و ضوابط ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما دی ہے۔ انہی کے تفصیل آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرامین مبارکہ سے ہمیں ارشاد فرما دی، اپنے اسوہ حسنہ، اپنے عملی نمونے سے ہمیں دکھا دیا، کر کے دکھا دیا کہ یوں زندگی گزارو گے تو یہ زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہوگی، اس میں تمام زندگی کے شعبوں میں تمہیں فلاح اور کامیابی حاصل ہوگی، اخروی کامیابی بھی تمہیں حاصل ہوگی، اللہ کی رضا اور خوشنودی بھی حاصل ہوگی۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور اسوہ حسنہ وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے معاشی حوالے سے چند ایک جو چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں وہ یہ ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاشی اسوہ حسنہ کے مطابق اگر ہم اپنی معاشی زندگی کو ڈھال لیں تو پھر دنیا و آخرت میں عزت اور کامیابی بھی ہمیں حاصل ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اچھے انسان بھی بن سکتے ہیں، اچھے مسلمان ہونے کی صورت میں، اور پھر رزق میں بھی برکت ہوگی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے رزق کے جو وعدے ہیں وہ بھی پورے ہوں گے۔ سخی جو ہے وہ بے کسوں کا معاشی سہارا بنے گا، اور دوسروں کا حق دبانا اس سے پھر وہ اجتناب کرے گا جس بندے کو اللہ رب العزت نے وسعت اور کشادگی عطا فرمائی ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو جب ہم دیکھتے ہیں جو قرآن و سنت ہی کا عملی پیکر ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو چند ایک چیزیں ہمیں ہمارے اس معاشی شعبہ حیات میں مکمل رہنمائی کرتی ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ اپنی محنت سے کمانا۔ اللہ رب العزت نے بھی یہی حکم دیا ہے کہ تم کماؤ، تم حلال اور جائز جو ذرائع ہیں وہ اختیار کرو۔ اب اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی سینکڑوں، بیسیوں، حتیٰ کہ سینکڑوں آیات بینات ہماری رہنمائی کرتی ہیں، انہی کا خلاصہ اور احادیث مبارکہ رہنمائی کرتی ہیں، وہ عرض کر رہا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا سب سے پہلا پہلو یہ ہے
کہ خود محنت کر کے رزق کمایا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک بھی ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کھایا کرتے تھے۔ آپ دیکھ لیجئے اکثر انبیاء کرام علیہ السلام وہ گلہ بانی بھی فرمایا کرتے تھے، کئی انبیاء کرام علیہ السلام وہ تجارت فرمایا کرتے تھے، اور اسی طرح سیدنا ادریس علیہ السلام بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے، سیدنا داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کیا کرتے تھے۔ تو مختلف انبیاء کرام علیہ السلام نے مختلف شعبہ ہے معاشیات جو ہیں وہ اپنائے، یعنی اپنے ہاتھوں سے کام کر کے اپنے لیے رزق کمایا۔ تو پتہ چلا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوجوانی میں، جوانی میں، مکہ المکرمہ میں رزق کیسے کمایا؟ تجارت کے ذریعے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا جان کے ساتھ شام کا سفر کیا تجارت کے لیے، پھر خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کے لیے مختلف سفر فرمائے، جن میں وہ بھی سفر ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ بھی کیا کہ آپ نے مختلف لوگوں کے جو مال تجارت ہے وہ لے کر گئے، جس طرح سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ابھی عقد نہیں ہوا، عقد سے پہلے ان کا مال تجارت شام لے کر گئے، اللہ رب العزت نے اس میں نفع بھی عطا فرمایا، برکت بھی عطا فرمائی۔ اسی شام کے سفر کے بعد ہی تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جب انہوں نے دیکھا اتنی برکتیں حاصل ہوئیں، نفع حاصل ہوا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنی غالباً جو خادمہ ہیں ان کو بھیجا، نکاح کا پیغام لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا جان جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ مشورہ کر کے عقد جو ہے پیغام عقد کو قبول فرمایا۔ پھر اس کے بعد بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے جو اپنا سارا مال و دولت اسلام کی خاطر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر قربان کر دیا، اس سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کا معاملہ فرمایا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ میں بھی اپنے ہاتھوں کی کمائی اور رزق وہ اس کے لیے کوشش فرمایا کرتے۔ پھر مدینہ طیبہ جب ہجرت کا معاملہ ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ اب ریاست مدینہ جو اسلام کی پہلی ریاست تھی وہ عمل میں آئی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ریاست کے سربراہ ہیں۔ تو اب سربراہ حیثیت کے ناطے آپ کے جو امور تھے، جو معاملات تھے، جو ذمہ داریاں تھیں وہ بڑھ گئیں، یعنی ریاست کے انتظام بھی چلانے ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور منصف بھی فرائض انجام دے رہے ہیں، اسی طرح بطور معلم بھی آنے والے لوگوں کو اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو اور جو نو مسلم ہیں جو اسلام قبول کر رہے ہیں ان کو قرآن و سنت کا پیغام بھی ان تک پہنچا رہے ہیں۔ اسی طرح یعنی قرآن مجید فرقان حمید جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے اس کی تعلیم بھی دے رہے ہیں، اپنے فرامین مبارکہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو یوں اور اس کے علاوہ بھی دیگر شعبہ ہے زندگی، ان کے تمام امور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ تو اب اس طرح وقت نہیں ہے جیسے پہلے مکی زندگی میں اور بالخصوص اظہار نبوت سے پہلے وقت تھا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تجارت فرمایا کرتے تھے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو معاشی معاملات ہیں ان کی ذمہ داری اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کیسے پوری فرمائی؟ ایک تو بیت المال، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان اور مخیر حضرات جو بیت المال کا معاملہ ہوتا اس سے جن جن کی ضرورتیں ہوتی وہ پوری کی جاتی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بطور سربراہ ریاست اور بالخصوص اس سے بھی بڑھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدنی دور حیات میں بھی، دور مبارکہ میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے خود معاش کا انتظام فرمایا۔ وہ معاش کیسا تھا؟ وہ معاش وہ تھا جس کو اللہ رب العزت نے قرآن میں فضل اللہ فرمایا، اللہ کا فضل تلاش کرنا۔ ایک اللہ کا فضل تلاش کرنا، اللہ کا ذکر بھی اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے، دین کی تعلیمات حاصل کرنا یہ بھی اللہ کے فضل میں شامل ہے، اسی طرح تجارت کرنا یہ بھی اللہ کے فضل میں شامل ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کو اگر ہم پڑھیں تو سورہ مزمل میں بھی آخری آیت مبارکہ میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنا یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد فرمائے، غزوات ہوئیں، ان میں
جو مال غنیمت حاصل ہوتا تو سورہ انفال کے مطابق 10ویں پارے کا جب آغاز ہو رہا ہے اس میں اس مال غنیمت کا ذکر ملتا ہے کہ 5 حصے ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے بھی حصہ ہے، تو وہ حصہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے لیے تھا وہ آپ کو حاصل ہوتا۔ اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو ہے، اللہ کا کیسے ہے؟ اللہ کے راستے میں وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرچ فرمایا کرتے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ہے، اللہ کا بھی ہے، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے بھی اس کو اپنے مصارف میں بھی لاتے، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ان کی جو ضروریات ہوتی ہیں، گھر کی جو ضروریات وہ بھی پوری فرماتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے شہزادیاں اگر ان کے مصارف بھی آپ کے ذمے ہیں وہ بھی پورے فرماتے، حتیٰ کہ اللہ کے لیے اور اس طرح بھی خرچ کیا جا رہا ہے کہ اسی مال میں سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخاوت فرما رہے ہیں، بیواؤں کو بھی نواز رہے ہیں، یتامہ کو بھی نواز رہے ہیں، دیگر جو معذور ہیں، مجبور ہیں، جو بے بس ہیں، جن کا کوئی کمانے والا نہیں، ان کو بھی نواز رہے ہیں، حتیٰ کہ کئی لوگ جو نو مسلم ہوتے ہیں ان کو بھی نوازا جا رہا ہے، سخاوت اور فیاضی کا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو پتہ چلا خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رزق کے لیے جو جائز حلال ذرائع ہیں، چاہے وہ تجارت ہے، چاہے وہ جہاد ہے، چاہے دیگر معاملات ہیں، ان میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں تھے، کسی کی طرف دیکھنے والے نہیں تھے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یہ معاملات سر انجام دیتے رہے۔ اللہ رب العزت نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیاری طور پر فقر، اس کے بھی آپ منبع تھے، پیکر تھے، فقر اختیار فرمایا ہوا تھا خود، آپ چاہتے تو پہاڑوں کو حکم دیتے، پہاڑ سونا بن جاتے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے تمام خزانے عطا فرمائے، بقدر ضرورت، جتنی ضرورت تھی اس کے مطابق حاصل کیا، اور ضرورت کے مطابق جو مستحقین تھے اپنے مصارف بھی پورے فرمائے، اور جو مستحقین تھے ان تک بھی پہنچا دیا۔ تو یوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا یہ اسوہ حسنہ ہے کہ خود اپنے ہاتھوں سے کمائی کی جائے، خدا حلال رزق جو ہے وہ کمایا جائے، اسی طرح پھر حلال اور حرام کی تمیز کی جائے۔ یہ بھی معاشی نظام میں سب سے بڑا اصول ہے، خود کمانا اور ایسا کمانا جو رزق حلال ہے، پاک ہے، جائز ذرائع سے کمایا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود، صحابہ کرام، اہل بیت کرام حرام ذرائع سے بچا کرتے تھے، حلال ذرائع پر اکتفا فرمایا کرتے تھے، تو حرام تو دور کی بات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشتبہات سے بھی بچا کرتے تھے۔ اگر کوئی ذریعہ مشکوک ہے، بہت سی مثالیں موجود ہیں، اس میں سے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، وہ جو صدقہ کا مال آیا تو کھجور انہوں نے منہ میں ڈالی، تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ آپ اس کو باہر نکال دیجئے، باہر نکال دیا۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کہانت ہے یا نجومیت ہے، اس طرح کے معاملات جو اسلام میں ممنوع ہیں، ان کی کمائی حرام فرما دی۔ تو اسی طرح دیگر مشتبہات، مشتبہ چیزیں بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے حلق میں چلی گئی، ان کے غلام نے وہ کہانت کہیں جہالت میں کی تھی، اس کی کمائی ملی تو وہ منہ میں چلی گئی، تو آپ نے الٹی کی، قے کر لی۔ تو اس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت کرام علیہم رضوان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرام تو دور کی بات، جو مشتبہ ذریعے ہوتے، ان سے کوئی چیز کمائی گئی ہوتی، ان کو بھی، ان سے بھی دور رہتے، اور ان مشتبہ ذرائع سے بھی دوری کا حکم دیا جاتا۔ تو یوں حلال اور حرام کی تمیز کرنا یہ بھی معاشی نظام کے لیے ضروری ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں جو انٹرنیشنل اکنامک سسٹم ہے اس میں اس کی تمیز نہیں کی جاتی۔ سود جو ہے وہ معاشی نظام کا حصہ ہے۔ ہم اپنے ملک کی بات کریں تو پاکستان کا معاشی نظام جو ہے سود کا حصہ، وہ سود اس کا حصہ ہے، بینکنگ نظام میں سود ہے، جو IMF سے قرضے لیے جاتے ہیں ان میں وہ سود کے ساتھ واپس کیے جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات تو یہ ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے بیع کو، خرید و فروخت کو، کاروبار کو، تجارت کو، بزنس کو، جو حلال اور جائز ذرائع سے وہ تو اس کو تو حلال ٹھہرایا، اس کا تمہیں حکم دیا، لیکن جو سود ہے اس کے بارے میں منع فرمایا، سود حرام ہے۔
یہ سورہ بقرہ میں مکمل ذکر، اور پھر یہاں تک بھی فرمایا ان سے اگلی آیات بینات میں کہ جو سود کا کاروبار کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرتا ہے، اللہ کے ساتھ جنگ ہے۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو سود کا معاملہ کرتا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے ساتھ یہ جنگ ہے۔ تو اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر غیر مسلم کریں گے تو وہ اللہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، اگر مسلمان بھی یہی معاملہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم اللہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ جنگ پر آمادہ ہے اور جنگ کر رہا ہے پھر اسے برکتیں حاصل ہوں گی؟ کبھی حاصل نہیں ہو سکتی، اس کے لیے تو پھر ذلت ہے، اس کے لیے کبھی برکت نہیں ہو سکتی۔ ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے، امت مسلمہ نے اپنا جائزہ لینا، مسلمان ریاستوں نے جائزہ لینا ہے کہ کہیں انفرادی یا اجتماعی طور پر ہم سودی معاملات میں تو اس شکنجے میں تو نہیں کسے ہوئے ہیں، اس سے بچنا ہے۔ یہی قرآن کی، یہی اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اور سود کا ادنا درجہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادنا گناہ یہ فرمایا کہ جیسے اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ بہرحال حلال حرام کی اس کے علاوہ بھی جو اگر حرام ذرائع ہیں ان سے بچنا، رشوت ہے، دیگر معاملات ہیں، ان سے بچنا ہے، تو پھر ہمارا معاشی نظام ایک فرد کا بھی، مسلمان فرد کا بھی، اور پوری ریاست اسلامیہ کا بھی، اور پوری امت مسلمہ کا اسی وقت درست ہو سکتا ہے جب ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں اور حلال حرام کی تمیز کو اپنا لیں اور سود کے نظام سے دور ہو جائیں۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی جو تعلیمات ہیں، میں نے عرض کر دیا سینکڑوں آیات بینات ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں جو ہمارے معاشی نظام کا ڈھانچہ تشکیل دینے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ہم ان سے دور ہیں، امت مسلمہ کے طور پر بھی، ایک اسلامی ریاست کے طور پر بھی، اور ایک فرد کے طور پر بھی۔ ان قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو آپ سماعت کیجئے، وہ کون سی تعلیمات ہیں، وہ کون سے احکامات ہیں جن پر ہم کما حقہ عمل پیرا ہوں گے تو پھر امت مسلمہ معاشی حوالے سے اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکتی ہے، ورنہ پھر یوں ہی ہم قعر مذلت میں پڑے رہیں گے۔ مسلمان جو آج ذلت کا شکار ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات سے دور ہیں، اسلام کی تعلیمات، حقیقی تعلیمات سے دور ہیں، صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ بالکل یہ بھی فرائض میں شامل ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھ لیں گے، صرف روزہ رکھ لیں گے، یعنی عبادات پر عمل کر لیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ نہیں، صرف عبادات اسلام میں شامل نہیں ہیں، عبادات ضروری ہیں، فرائض میں ہیں، لیکن عبادات کے ساتھ معاملات اسلام کے قوانین کے مطابق کرنا یہ بھی فرائض میں شامل ہے، اخلاقیات کو اپنانا یہ بھی فرائض میں شامل ہے، معاشی نظام کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق کرنا یہ فرض ہے۔ اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دور ہیں، منہ موڑ رہے ہیں۔ اور میں نے سود کے حوالے سے آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ کوڈ کر دی۔ تمام اب کون سے وہ چیزیں ہیں جن کا اسلام نے معاشی نظام کے حوالے سے ہمیں حکم دیا ہے، وہ سماعت فرما لیجئے۔ تمام وسائل جو ہیں، وسائل معاش یعنی رزق کمانے کے جو ذرائع ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں۔ حقیقت یہی ہے، تمام کائنات، تمام مخلوقات، تمام ذرائع، تمام سورسز اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے ہیں۔ ان کی بندش اور کشائش کی تمام قدرت اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے وہ معاشی وسائل ہم پر کھول دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ ان کی بندش فرما دے، اور کھلیں گے اسی طرح جو اللہ کے احکام ہیں۔ جب ان کے مطابق ہم معاشی وسائل کو اختیار کریں گے، معاشی نظام کو بنائیں گے، تو پھر ہمارے لیے وہ معاشی وسائل کھل جائیں گے۔ لیکن اگر اس کے برعکس معاملہ ہوگا تو پھر ہمارے لیے معاشی وسائل کی بندش ہوگی، پھر ہم بطور امت مسلمہ بھی رونا روئیں گے کہ جی ہم امت مسلمہ کی معیشت ڈوب رہی ہے، پاکستان کی معیشت ڈوب رہی ہے، اور مسلمان جو ہیں وہ معاشی بدحالی کا شکار ہیں۔ اس کے تو پھر اللہ رب العزت کے قانون کے مطابق تو یہ ہے کہ بنیادی ضروریات زندگی ہر فرد کو ملنی چاہیے۔ یہ اسلامی ریاست کا، مسلمانوں کا فرض ہے کہ بنیادی جو ضروریات زندگی بنیادی وہ ہر ایک کو ملیں۔ اب بنیادی ضروریات زندگی اس میں لگژریز شامل نہیں ہیں، اس میں آسائشیں، عیش و آرام شامل نہیں ہیں، اس میں بنیادی ضروریات زندگی کون سی ہیں؟ ہر مسلمان فرد کو لباس ملے پہننے کے لیے، ہر مسلمان فرد کو رہنے کے لیے چھت میسر ہو، ہر مسلمان فرد کو رزق کے ذرائع جو کم از کم رزق، روپیہ پیسہ
جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، گھر کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ضروری ہے، راشن کے لیے ضروری ہے، بچوں کی تعلیم کے لیے ضروری ہے، میڈیسن کے لیے ضروری ہے، دیگر جو معاملات پیش آتے ہیں، کھانا پینا، رہائش، جو ضروریات زندگی بنیادی ہیں وہ ہر ایک کو ملنا چاہیے۔ یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے، مسلمانوں پر بحیثیت مجموعی یہ فرض ہے۔ اسی طرح ہاں سہولیات میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، یعنی فیسیلیٹیز، ہر شخص کے پاس یہ مسلمان فرد کے پاس یہ بنیادی ضروریات ہوں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ تجارت کر رہا ہے اور تجارت میں اس کو حلال ذرائع کے ذریعے اس کو منافع حاصل ہو رہا ہے، تو اب اس کے پاس دنیا کی جائز جو آسائشیں اور سہولتیں حاصل ہیں، ٹھیک ہے، ان میں ہو سکتا ہے کہ ایک عام مسلمان جو ہے وہ بنیادی ضروریات اسے حاصل ہیں، لیکن اس طرح آسائشیں حاصل نہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ایک نظام ہے، لیکن جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ اسلامی ریاست اور مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ ملیں۔ اس میں بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے، یعنی بعض اوقات بہت زیادہ دے کر اللہ رب العزت نواز رہا ہوتا ہے اور بعض اوقات کم، لیکن بنیادی ضرورتیں وہ اسلامی ریاست کی جو فرض تھا وہ تو ضروری ہیں۔ اگر اس سے بھی کم ہے، ایک مسلمان جو ہے، ایک مسلمان فرد، اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کے پاس سر ڈھانپنے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ بالکل فاقہ کشی کا شکار ہے، کوشش کرنے کے باوجود، کوشش اس پر لازمی تھی، محنت مشقت اس نے کرنی تھی، کوشش کے باوجود بھی اس کا استحصال کیا جا رہا ہے، اس کو اتنا رزق بہم نہیں مل رہا کہ جو اس کی بنیادی ضروریات پوری کر رہے ہیں، جس سے پوری ہو رہی ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہیں نہ کہیں اس کا استحصال ہو رہا ہے، اس کا حق چھینا جا رہا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنی ساری مخلوق کے لیے اس کی حسب جبلت، یعنی جو اس کی فطرت ہے، جو اس کا ایک عام رہن سہن ہے، اس کے مطابق وافر رزق پیدا فرمایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ رب العزت خیر الرازقین ہے، سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اور رزق، اب اس میں بعض کا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ وہ خیر الرازقین ہے، پھر یہ لوگ یہ کیوں بھوک سے مرتے ہیں، خودکشیاں کرتے ہیں، اور کسی کو کھانا میسر نہیں، کسی کو پہننا میسر نہیں، کسی کو چھت میسر نہیں، کسی کو علاج میسر نہیں، تو اس کی وجہ کیا؟ اللہ رب العزت نے تو وسائل بالکل خیر اور بھلائی کے وسعت کے ساتھ پیدا فرمائے ہیں۔ وہ جو اکنامک سسٹم ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، وہ جو دولت کی گردش ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں آ گئی ہے، وہ نظام ہمارے پاس ہے، ہم نے اس کا گلا گھونٹ دیا ہے، اس کو تنگ کر دیا ہے، ارتکاز دولت ہم کرتے ہیں، مال و دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں میں سمٹ جاتا ہے، وسائل جو ہیں وہ چند ہاتھوں میں سمٹ چکے ہیں۔ جیسے ابن انشا نے بھی کافی سالوں پہلے کہا تھا کہ پاکستان کی جو دولت ہے وہ 22 خاندانوں کے پاس موجود ہے، دولت کا زیادہ حصہ۔ تو یوں ہی وہ دولت جو ہے، وہ جو وسائل ہیں، اللہ رب العزت نے تو وسیع پیدا کیے ہیں، ہم نے ان کو ذخیرہ کر لیا، اپنے ہاتھوں میں سمیٹ لیا ہے، ہم وہ گردش دولت جو ہے وہ نہیں کر رہے، روپے کی، مال و دولت کی، وسائل کی ارتکاز نہیں ہونا چاہیے، جمع نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی سرکولیشن ہونی چاہیے، وہ معاشرے میں، مسلمانوں میں، وہ اسلامی ریاست میں گردش کرتی رہنی چاہیے، تاکہ ہر فرد جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو یہ ہمارا نظام ایسا ہے، ہم نے ایسا سسٹم، اکنامک سسٹم بنا دیا، سودی نظام بنا دیا، اور ایسا معاشی نظام اپنایا کہ یہاں پر جو غریب ہے وہ فاقہ کش بن جاتا ہے، اور اس کو کھانے کو بھی میسر نہیں ہوتا، اور پھر خودکشیوں کی نوبت آ جاتی ہے۔ اس کی ذمہ داری مسلمانوں پر بھی ہے، اور بالخصوص ریاست اسلامیہ پر بھی ہے کہ اس کا معاشی نظام کیسا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے تو رزق وافر تعداد میں وافر پیدا فرمایا، وسائل جو ہیں وافر پیدا فرمایا، وہ کبھی کم ہونے والے نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، زمین میں آپ اجناس پیدا کریں، گندم، چاول، سبزیاں، پھل، اسی طرح زمین کے نیچے سے جو وسائل نکل رہے ہیں وہ کبھی کم ہونے والے نہیں ہیں، لیکن ہم نے اس کی تقسیم پر بندش لگا دی، کہیں ذخیرہ اندوزی کی جا رہی ہے، کہیں دیگر معاملات ہیں، تو یہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے تو ہمیں ایسے معاشی ضوابط، اصول و ضوابط عطا فرمائے ہیں جن کے مطابق سب انسانوں کو بنیادی ضروریات زندگی کی بلا امتیاز فراہمی کی پالیسی وضع کرنا، یہ بطور نائب
اللہ تعالیٰ کے نائب ہونے کی حیثیت سے، اور اقتدار اعلیٰ کا سرچشمہ اللہ کی ذات اللہ نے امانت کے طور پر عطا کیا ہے حکمرانوں کو، اسلامی ریاست کے ذمہ داروں کو، تو پھر حکومت وقت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان بنیادی ضروریات کو ہر شخص تک پہنچایا جائے۔ اسی طرح معاشی خوشحالی پر تکبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکام سے انحراف کرنا یہ قوموں کو تباہ کر دیتا ہے۔ بعض اوقات جن قوموں کے پاس زیادہ مال و دولت آ جاتا ہے وہ تکبر کرتے ہیں اور پھر اللہ کے احکام سے منہ موڑ لیتے ہیں، پھر یہ اللہ کے احکام سے منہ موڑنا اس میں سود بھی شامل ہے، یہ تباہی کا باعث بن جاتا ہے۔ جبکہ جو قومیں سر تسلیم خم کر لیتی ہیں، یعنی اللہ کے احکام کو ماننے لگ پڑتی ہیں، اس کے مطابق دولت کی بھی گردش ہو رہی ہے، وسائل بھی تقسیم ہو رہے ہیں، بنیادی ضرورتیں بھی پہنچ رہی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اسی طرح جملہ معاشی سرگرمی میں عدل انصاف کا خیال رکھنا یہ عین تقاضۂ شریعت ہے۔ یعنی اب بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو، خاص طبقے کو معاشی ذرائع کے لیے، معاشی نظام کے لیے، کاروبار کے لیے، جابز کے لیے بھی آسانیاں ہوتی ہیں، سفارش کی جا رہی ہوتی ہے، پیسہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب جس کے پاس پیسہ ہے وہ جاب حاصل کر لے گا، جس کے پاس سفارش ہے، ریفرنس ہے، وہ ریفرنس استعمال کر لے گا۔ لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جو بظاہر غریب تھے لیکن تعلیم حاصل کی، ان کے پاس ڈگری بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، قابلیت بھی ہے، لیکن پیسہ نہیں ہے، ریفرنس نہیں ہے، تو آپ جاب حاصل نہیں کر سکتے، ان کو معاشی نظام اپنا استوار کرنے کے لیے مواقع میسر نہیں ہے۔ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ وہ لوگ جو ان کا معاشی استحصال کر رہے ہیں، جنہوں نے ناقابل، نااہل تھے لیکن صرف پیسہ تھا یا کوئی ریفرنس تھا، تو پیسے اور سفارش کے ذریعے اس قابل شخص جو اہل تھا اس پوسٹ کے لیے، اس عہدے کے لیے، اس منصب کے لیے، اس جاب کے لیے، اس کا حق مار دیا۔ تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جو معاشی نظام کو بگاڑ دیتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ نوازا ہے، اور اس میں اسلامی ریاست بھی شامل ہے، کیونکہ اسلامی ریاست مسلمانوں سے، اپنی عوام سے ٹیکسز کی شکل میں وہ ٹیکس جب اکٹھا کرتی ہے تو پھر بیت المال جو خزانہ ہے اس میں کروڑوں، اربوں، خربوں کی شکل میں روپیہ پیسہ اکٹھا ہوتا ہے۔ وہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ وہ عام انسانوں کی، عوام کی فلاح کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن وہاں پر بھی، اور جن کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ نوازا ہوتا ہے، وہاں پر کچھ ایسے معاملات سر انجام دیے جاتے ہیں جو معاشی نظام میں بدحالی کا سبب بن جاتے ہیں۔ ان میں سے چند ایک چیزیں بخل ہیں، یعنی مال جمع کر لینا اور پھر اسی مال جمع کرنے کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا لینا، اور شریعت کے جو مطلوبہ مقامات ہیں اور جہاں جہاں شریعت نے حکم دیا تھا یہاں خرچ کرو، تو وہاں خرچ نہ کرنا، یہ انسان کو، مسلمانوں کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے۔ قارون کی مثال، نمرود کی مثال، فرعون کی مثال، حامان، شداد کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ قارون نے سونے، چاندی، زمین کے تمام خزانے اکٹھے کر لیے، لیکن وہ اس کے اپنے کام بھی نہیں آئے، اور یوں ہی وہ مر گیا، دنیا سے چلا گیا۔ تو پھر یہ معاملہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ بعض اوقات جو لوگ مال جمع کرتے رہتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک بھی ارشاد فرمایا تھا، فرامین مبارکہ میں ملتا ہے کہ انسان تو اتنا حریص ہے، اتنا لالچی ہے، اس کو سونے کی ایک وادی مل جائے، یہ دوسری وادی کے لیے بھی لالچ کر رہا ہوتا ہے، حل من مزید، حل من مزید۔ اور حقیقت یہ ہے، بعض اوقات یوں ہوتا ہے، بعض اوقات کہ جن کے پاس جتنا زیادہ ہوتا ہے ان کی اتنی حرص زیادہ ہوتی ہے، وہ کم ہی نہیں ہو رہی ہوتی۔ بہرحال انفاق فی سبیل اللہ اسی میں شامل ہے۔ اسی طرح ارتکاز زر، یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ دولت سمیٹ لینا، ایک جگہ اکٹھی کر لینا، جو دولت کے ذرائع ہیں وہ اکٹھے کرتے جانا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان دولت کے ذرائع کو کہاں کہاں جمع نہیں کیا جا رہا ہوتا، اور پھر وہ یہ حکومتی سطح پر بھی اور عام لوگوں میں بھی وہ جب ارتکاز دولت ہوتی ہے تو پھر دولت مندوں اور امیروں میں وہ دولت گردش کرتی رہتی ہے، لیکن غریب اور نادار طبقات جو ہیں اس کے منافع سے، اس کے فائدے سے محروم رہتے ہیں۔ یہ بھی منشاء الہی، اللہ کی رضا کے بالکل برعکس ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم تمہیں جو رزق عطا فرماتے ہیں اس میں سے خرچ کرو۔ اسی طرح ایسے سرمایہ دار اور ایسے لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، پھر وہ دنیا میں بھی طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور آخرت میں بھی مال کا حساب وہ تو دینا ہی ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں کے مطابق جو حتیٰ کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، کتنے بڑے صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، جنتی ہیں، ان کے حوالے سے بھی اور عام طور پر بھی جو لوگ دولت جمع
ان کے حوالے سے تو صرف اتنا ہے کہ ان کی دولت تو جائز ذرائع سے تھی اور اسلام کے جو کام ہیں انہی پر خرچ فرماتے رہے تھے، کوئی ایسا معاملہ نہیں، لیکن پھر بھی فرمایا گیا کہ دوسروں سے بعد میں، یعنی وہ اس مال کا حساب دینے کی وجہ سے بعد میں جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ اگر ایسی عظیم ہستی ان کا جو جائز ذرائع سے حاصل کیے اسلام کے لیے ان کو خرچ کر دیا، ان کا یہ معاملہ ہے، جن کے لیے جنت کی بشارت ہے، عشرہ مبشرہ میں شامل ہے کہ ان کو مال کا حساب دے کر وہ جنت میں تشریف لے جائیں گے، تو پھر ہم اپنے بارے میں سوچیں ہمارا معاملہ کیا ہوگا جو جائز ناجائز ذرائع کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا، اور پھر ہر چیز وہ مال تجارت بھی بعض کا سٹاک کر لیا جاتا ہے، ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے، ان کے لیے بھی بڑی وعیدیں ہیں، جو مال اس لیے سٹاک کر لیتے ہیں، ذخیرہ کر لیتے ہیں کہ جب ڈیمانڈ بڑھے گی، لوگوں میں اس کی کمی ہو جائے گی، شارٹیج ہو جائے گی، ڈیمانڈ بڑھ جائے گی تو قیمت بھی بڑھ جائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں مختلف بحران آتے ہیں، وہ مصنوعی بحران پیدا کیے جاتے ہیں، چینی کا بحران، آٹے کا بحران، تو یہ اسلام نے اس کی تعلیم نہیں دی تھی۔ احتکار، ذخیرہ اندوزی یہ حرام ہے اسلام میں۔ اسی طرح بعض مواقع پر اسراف کیا جاتا ہے کہ جائز مقامات یا ناجائز مقامات پر ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جاتا ہے، تبذیر، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین بھی فرمایا گیا کہ جو تبذیر کرنے والے ہیں، اسراف کرنے والے ہیں، جائز یا ناجائز مواقع پر بالخصوص بے دھڑک استعمال کرتے ہیں۔ جہاں ضرورت تھی، جائز تھا، مستحقین میں، اسلام کی اشاعت میں، اسلام کے کاموں میں، عام لوگوں میں، وہاں استعمال نہیں کیا، برائی کے کاموں میں استعمال کیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تو شیطان کے بھائی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا۔ اسی طرح میانہ روی اختیار نہیں کی جاتی، یہی بات کہ اسراف کر دیا جاتا ہے، ناجائز کاموں میں ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیا جاتا ہے، جائز کاموں میں بخل کیا جاتا ہے، تو میانہ روی تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ بنی اسرائیل میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ میانہ روی اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح سود کا معاملہ، اس کے حوالے سے میں نے عرض کر دیا کہ یہ تباہی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کرنا چاہیے، جن کو اللہ رب العزت نے نوازا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور عام لوگ بھی صدقہ خیرات میں اپنی حیثیت سے بڑھ کر دیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی حیثیت سے بڑھ کر، جو ہماری حیثیت ہے، جو ہمارا استحقاق تھا، ہم اس کے مستحق نہیں، جو اللہ کی نعمتیں ہمیں حاصل ہیں، اس سے بڑھ کر ہمیں، ہمارے استحقاق سے بڑھ کر اللہ نے عطا فرمایا ہے، تو پھر ہمیں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اور پھر رزق کی تنگی کے ڈر سے نت نئے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، ذخیرہ اندوزی بھی یا دیگر معاملات ہیں، تو یہاں پر ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ یتیموں، معذوروں، بیواؤں، ضرورت مندوں اور ان کی انفرادی شخصی ضرورت کے لیے بھی شخصی کفالت بھی کی جائے، ایک ایک شخص کی، اور اجتماعی طور پر یعنی حکومت کی طرف سے بھی کفالت کی جائے، اسی کا ہمیں اسلام نے حکم دیا ہے۔ اور بعض اوقات امراء کا نشہ دولت میں مست رہنا اور غریبوں کا ظلم کی چکی میں پستے رہنا، یہ بھی معاشی نظام میں ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے، یہ بھی اسلام نے اس کو منع فرمایا ہے۔ بھلائی کے منصوبوں پر پیسہ لگا کر غریبوں کی غربت کو دور کرنے کی تمام تر کوششوں کو بروئے کار لانا، یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ غربت اور ہمارے کے درمیان جو خلیج ہے یہ کم سے کم ہو سکے، طبقاتی کشمکش جو ہے یہ اس کا خاتمہ ہو۔ اسی کو قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور یتیموں کے بارے میں فرمایا کہ ان کا مال ناحق کھا لیتے ہیں، اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، تو ان چیزوں کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے، اور ایک دوسرے کا مال جو ہے وہ بھی ناحق طریقے سے نہیں کھانا، یہ بھی معاشی اسلام کی تعلیمات ہیں کہ ناحق نہیں کھانا۔ ہاں، باہمی رضامندی کے ذریعے یعنی تجارت کے ذریعے ایک دوسرے سے نفع کمایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مترفین کا قرآن پاک میں ذکر آتا ہے، وہ لوگ جو عیش و عشرت کے دل دادا ہوں، نہ انہیں حقوق اللہ کی پرواہ ہو، نہ حقوق العباد کی پرواہ ہو، تو اسلام کی تعلیمات کے مطابق وہ پوری قوم کے لیے عذاب کا باعث ہوتے ہیں، تو ایسی سرگرمیوں کا قلع کما کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ آدمی خود ضرورت مند کیوں نہ ہو تب بھی اس کے لیے دوسروں پر خرچ کرنا یہ ضروری ہے، اسی کو ایثار کہتے ہیں۔ قربانی اور ایثار اسلام کی کتنی بڑی امتیازی صفت ہے، مسلمانوں کی صفت ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے لوگ اللہ کے مقرب بندے بن جاتے ہیں۔ پھر کاروبار میں بددیانتی نہ ہو، ناپ تول میں کمی نہ ہو، اس طرح کے جو طریقے ہیں یہ نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ بس آپ دیکھ لیجئے، ہماری ایک اگر کوئی ریڑھی پر بیٹھا ہے، اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی ہیں، یہ نہیں کہا جا رہا، کچھ ایسے بھی ہیں
اور کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے، چھوٹے سے چھوٹے کام سے لے کے بڑے سے بڑے کام تک بعض اوقات ناپ تول میں کمی کی جا رہی ہوتی ہے، ڈنڈی ماری جا رہی ہوتی ہے، دکھانے کے لیے چیز اور ہوتی ہے اور پھر بیچنے کے لیے اور چیز دے دی جاتی ہے، بعض اوقات وزن میں کمی کر دی جاتی ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جب ہم ان چیزوں سے بچیں گے اور حلال پاک طیب جائز ذرائع کے ساتھ قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اپنی تمام معاشی سرگرمیاں سر انجام دیں گے، پھر دیکھیے کیسے اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے تمام معاملات میں برکتیں حاصل ہوتی ہیں اور ہمارے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں معاشی نظام کے حوالے سے ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ مسلمان پوری دنیا میں معاشی طور پر مضبوط ہو جائیں، اللہ رب العزت کی برکتیں ہمیں حاصل ہو جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر ہیں محمد شیر صاحب سرگودا سے، کہتے ہیں لقمان بھائی آپ کو اور آپ کی ایف ایم کی ٹیم کو سلام۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں گھر والے لڑتے ہیں، گالو گلوچ ہوتی ہے اور بڑا برا معاملہ ہے، اس حوالے سے وظیفہ بتا دیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، یا حمیدو، یہ ایک مٹی کا نیا پیالہ لیں، اس میں 9 مرتبہ لکھیں یا حمیدو، 90 مرتبہ اس کے علاوہ بھی پڑھیں اور اس مٹی کے پیالے میں پانی ڈال کر دم کر کے گھر والوں کو پلائیں، اور یہ عمل بار بار بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر والے سبھی جو ہیں ان کو کہیں یا حمیدو یا حمیدو، اس کو کثرت سے پڑھیں اور سورہ یاسین صبح اور شام پڑھ کر پانی پر دم کر کے، کھانے پینے کی چیزوں پر دم کر کے کھلا پلا دیں سبھی کو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ میں جوائن کیا نسیم راجپوت صاحب میں، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ۔ کہتے ہیں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو سلام، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے، جی شکریہ آپ کا۔ ایک اور ہمارے لسنر ہیں عثمان ظفر صاحب، کہتے ہیں ہاؤ آر یو انکل، جی آپ گریٹ ہیں، سلامت رہیں۔ جی شکریہ آپ کا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو تمام امت مسلمہ کو سلامت رکھیں۔ ایک اور ہمارے لسنر ہیں، نام انہوں نے نہیں لکھا، کہتے ہیں میں فیصل آباد سے ہوں اور کہتے ہیں کہ مہروں کے درد کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، مہروں کے درد اور کمر کے درد کا روحانی علاج سب سے پہلا یہ ہے، زیتون کے تیل پر سورہ کہف 1 مرتبہ پڑھ کر دم کریں اور مالش کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا، مستقل افاقہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا غنیو، اس کو بکثرت پڑھتے رہنے سے مہروں اور کمر کے درد سے افاقہ ہوتا ہے، یہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ۔ یہ 2 روحانی علاج آپ کیجیے، اللہ سبحانہ وتعالی شفا عطا فرمائے گا۔ جی ناظرین سامعین، آپ کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا